رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال. میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین محترم، سامعین محترم، عزیزان، بزرگواران، احباب، اقارب، سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. خداوند متعال ایسی بابرکت ذات ہے، وہ ذات جس نے ہمیں 1,24,000 نبی انبیاء بھیجے تاکہ ہماری ہدایت ہو جائے. تو میرے محترم سامعین، یعنی یہ ایسے قائد اور ایسے راہبر ہیں جنہوں نے ہماری ہدایت کی. میرے محترم، پھر خداوند متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خالق نے خصوصی اپنے مہینے کا ہمیں مہمان بنایا ہے. بنانے والا ہے کہ وہ مہینہ جس کو ہم ماہ رمضان المبارک کے نام سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں، نام دیتے ہیں، تو میرے محترم سامعین، وہ مہینہ آنے والا ہے کہ دعا ہے کہ خالق کائنات تمام مسلمان بھائیوں کو یہ مہینہ نصیب فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، میں نے ایک حدیث، ایک فرمان مصطفیٰ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، بیان کیا ہے. وہ اس کا عنوان یہ ہے کہ جو مومن خدا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، خداوند متعال اس کو 7 خصلتیں عطا کرے گا. 7 خصلتیں عطا کرتا ہے، 7 صفات عطا کرتا ہے. 7 ایسے فوائد ہیں جو اس مومن شخص کے لیے جس نے روزہ رکھا خدا کی خاطر. اس میں سے پہلی چیز، اولھا یذوب الحرام فی جسدہ. فرمایا جو شخص، جو مومن، یعنی یہ پہلا اس شخص کے لیے فائدہ، پہلی خصلت، ان خصلتوں میں سے، وہ 7 خصلتوں میں سے پہلی خصلت، پہلی صفات میں سے صفت جو خداوند متعال اس مومن شخص کو عطا کر رہا ہے اس روزے کے بدلے میں، جس نے خداوند متعال کی خاطر رکھا ہے، تو وہ ہے یذوب الحرام فی جسدہ، کہ خداوند متعال اس روزے کے رکھنے کے بدلے میں خدا اس کو اس کے جسم سے حرام کو نکال دے گا. یعنی یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو انسان اگر مومن روزہ رکھتا ہے تو انسان کے اندر جتنا حرام ہے اس روزے کے صدقے میں نکل جائے. تو یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خصلت ہے جو خدا نے اس مومن شخص کو عطا کی ہے. دوسری فرمایا یقرب من رحمت اللہ عز و جل، جو شخص بھی خدا کی خاطر، جو مومن خدا کی خاطر اس روزے کو رکھتا ہے
تو خداوند متعال کی رحمت کے قریب ہوتا جاتا ہے، خداوند متعال کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری ہے جو خدا نے اس مومن کو یہ خصلت عطا فرمائی ہے۔ تیسری، یکون قد کفر خطیئۃ آدم ابی ہے علیہ السلام، فرمایا غلطی کرنے والا کی غلطی کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی جس شخص نے بھی روزہ رکھا، اگر اس سے کوئی خطا ہوئی، اس سے کوئی غلطی ہوئی، اس سے کوئی گناہ ہوا، تو وہ اس روزے کے صدقے میں خداوند متعال اس کو دور کرے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز اور چوتھی چیز جو ہے، یہ چوتھی چیز فرمایا یحون اللہ عز وجل، کہ خداوند متعال یحون اللہ علیہ سکرات الموت، فرمایا جب اس پر یعنی موت کے وقت سکرات کو اس پر آسان کر دے گا۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ موت کا مرحلہ کتنا مشکل ہے، کہ بعض کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو گناہ گار شخص ہوتا ہے، اس کی جب روح کو ملائکہ قبض کرنے آتے ہیں عزرائیل علیہ السلام، تو وہ ایسے قبض کرتا ہے، مثلا اگر آپ بیر کو دیکھیں، وہ بیر کے اوپر وہ کپڑا جو کیا ہوتا ہے، ایک ملائم کپڑا ہو، اگر اس کو اس کے اوپر تانا جائے، اس کے اوپر بچھایا جائے، تو اس کو کھینچا جائے تو اس کی ایک ایک دھاگا جدا جدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ موت کے وقت اگر خدا اس روزے کے صدقے میں اس شخص کی موت کو آسان کرے، اس شخص کی سکرات موت کو آسان کر دے، اس کی سکرات موت کو کیا کرے، اس کو اس سے چھٹکارا دلائے، یعنی آسانی کے ساتھ اس کا روح قبض ہو جائے، تو میرا محترم یہ فقط اس روزے کے بدلے میں ہے جو مومن خدا کی خاطر روزہ رکھتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے امان من الجوع والعطش یوم القیامت، فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے خدا کے لیے، اللہ خداوند متعال قیامت کے دن اس کے اوپر جو پیاس اور بھوک کا غلبہ ہوگا تو اس سے امان عطا فرمائے۔ یہ مرحلہ بھی بہت مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو ہر طرف امان امان، العطش العطش کی آواز ہوگی، العطش کی آواز ہوگی، اور یہ یعنی انسان کے لیے، اس انسان کے لیے فخر ہے کہ جو خدا، وہ اس مومن کے لیے فخر ہے، اس مومن کے لیے یہ طرہ امتیاز ہے کہ جو شخص خدا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس کو بھوک اور پیاس سے امان مل جائے، یہ اس شخص کے لیے۔ تو یہ پانچویں تھی۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ یؤتیہ اللہ براءۃ من النار، خداوند متعال دوزخ کی آگ سے امان عطا کرتا ہے اس شخص کو جو روزہ رکھتا ہے خدا کی خاطر۔ یعنی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی خصلت ہے کہ انسان روزہ رکھے خدا کی خاطر اور دوزخ سے امان مل جائے۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے، آخری جو یعنی فائدہ ہے، جو خصلت ہے، جو فضیلت ہے، جو صفت ہے، وہ ہے یطعمہ اللہ عز وجل من طیبات الجنت، فرمایا خداوند متعال اس شخص کو اس روزے کے بدلے میں قیامت کے دن
کیا کرے گا؟ خداوند متعال بہشت کے میوے عطا کرے گا، اس کو کھانے کے لیے پاک و پاکیزہ جنت میں میوے عطا کرے گا۔ اور وہ شخص کے لیے یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، کوئی عام اس کے لیے یہ خصلت نہیں ہے کہ اس روزے کے بدلے میں اس کو یہ چیزیں عطا ہوں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات لم یزل لا یزال ہمیں ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنات کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرمائے، جن کو اولاد دی ہے صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نے میرے ذمہ دعائیں کی ہیں ان کو خداوند متعال ان کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔